السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، انسان کی فطرت ہے جب کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی بات سے بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی شخصیت سے، اس کی حیثیت سے، اس کے علم سے، کسی بھی چیز پر جب اثر لیتا ہے تو اس کی بات کا بھی اثر لیتا ہے۔ اگر شخصیت کی اہمیت نہ ہو تو اس کی بات کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے کامل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ کہ اب حکیموں، ڈاکٹروں، مولویوں، مردوں، عورتوں، عربوں یا عجموں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے محبوب کہ آپ کے رب کی قسم آپ ان کو بتا دیں کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک میرے نبی کی باتوں پر سر نہیں جھکائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمارے دلوں پر اللہ کے نبی کی شخصیت کا تعصب اٹھ گیا ہے، بہت کمزور پڑ گیا، لہذا آپ کی بات کا وزن نہیں ہوتا۔ وزن ہوتا ہے جب شخصیت پر وزن ہوتا۔ ایک صاحب قصہ سنا رہے تھے کہ ایک SSP 4 مہینے تبلیغ میں وقت لگا رہے تھے۔ جب وہ مرکز آئے تو مجھ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا آج کل جو SSP ہیں پریزنٹ میں، چلو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اچھا، وہ پہلے ان کے داڑھی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے وقت لگایا تو ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی لگائی۔ جب ہم ملاقات کو گئے تو گیٹ پر ہمیں گیٹ مین نے روک لیا۔ اچھا، اس کے 2 دروازے تھے، ایک مخصوص آدمی کے لیے مخصوص انٹری اور ایک عام کے لیے جو سب کی انٹری ہوتی۔ تو ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ ادھر سے آئیں، عام کی طرف سے۔ تو ہم نے کہا بھائی گرمی بہت ہے،
مہربانی ہوگی اگر آپ دروازہ کھول دیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ ادھر سے۔ جب انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام یہ ہے، تو وہ ایک دم سے پاؤں پہ پڑ گئے، کانپنے لگا، سر اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے اندر گئے، چابی لے کے آیا دروازہ کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حکم دینے والے کی عظمت نہیں ہوگی تو عظمت، حکم دینے والے کی عظمت کبھی نہیں آئے گی۔ چاہے جتنی جلسے کر لو، کتنی کانفرنس کر لو، دل میں اترا ہی نہیں تو عظمت کیسے آئے گی؟ پہلی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا شعیاکم فإنی اطلب لسانک بوحی، کہ شایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے اوپر وحی آنے والی ہے۔ شایا اسلام بنی اسرائیل کے نبی تھے کہ شایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے اوپر وحی آنے والی ہے، اور وہ خود بولے گی۔ تو شایا علیہ السلام کہنے لگے یا سماء اسمعیل یا ارض انصتی ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین ویرید ان یخول الریف الى الفلق والملک فی رعاه ويبعث امیا من الامیین لا يقول الخنا اجعل السکینة لباسه والبر شعاره والحکمة منطقه والعدل هديه والاسلام ملته واحمد اسمه اہدی به طلالہ۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں سے میں نے چند جملے آپ کو سنائے۔ اس میں سے ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لا یقول الخنا۔ اس کا ترجمہ کر رہا ہے کہ ایسا نبی آئے گا کہ زندگی بھر اپنی زبان سے کسی کو دکھ دینے والا لفظ نہیں بولے گا۔ زندگی بھر اپنی زبان سے دکھ دینے والا لفظ نہیں بولے گا۔ آپ نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے، معاذ افلا ينبئك بملاك هذا كله وعموده وغرفة سنانه۔ معاذ ایک نصیحت کرو، جو پورے دین کا خلاصہ ہے، جو دین کا ستون ہے، جیسے اونٹ کے اوپر کوہان، اونچائی پہ کوہان ہوتی ہے، ایسی ہی میری شریعت میں سب سے اونچی ہے۔ حضرت معاذ نے کہا ما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ سب میری طرف متوجہ فرمائیں، غور کریں۔ آپ نے یوں زبان پکڑی اور یوں کینچی کی طرح کاٹا۔ کہا معاذ اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر کف سے قابو رکھنا۔ حضرت معاذ کا مزار مبارک اردن میں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ہماری جماعت اردن گئی تو ہم حضرت معاذ کی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے تو دیکھا کہ سارا مزار مبارک خوشبو سے مہک رہا ہے۔
اچھا اوپر چادر پڑی ہوئی تھی تو ہمیں ایسا لگا کہ چادروں میں کسی نے خوشبو لگائی، تو ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، انہوں نے ان کی ہیبت کو دیکھ کر پہچانا اور کہنے لگا خوشبو آ رہی ہے؟ کہ جی آ رہی ہے۔ خوشبو آ رہی ہے؟ کہ جی آ رہی ہے۔ اس کپڑے سے آ رہی ہے، چادر سے؟ کہ جی نہیں، اس چادر سے نہیں آ رہی، اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت معاذ کا انتقال 18 ہجری میں ہوا، اور ساتھ ہی ان کے بیٹے عبد الرحمن بن معاذ کا بھی قبر برابر میں۔ کتنے عرصے گزر گئے، کتنے عرصے گزر گئے، لیکن آج تک خوشبو آ رہی ہے، آج تک خوشبو آ رہی ہے۔ وہ ہے حضرت معاذ، ان کو بچے کی طرح اللہ کے نبی سمجھا رہے، معاذ زبان پر قابو رکھنا۔ جیسے ہم بچے کو سمجھاتے ہیں نا بچوں کو، ایسی حضرت معاذ کو اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں۔ کون ہے وہ جسے سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے امت کے علماء کا جھنڈا حضرت معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ معاذ ہیں جنہیں اللہ کے نبی سمجھا رہے، معاذ کف حاضر، اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ اس زبان سے، اس زبان کی ایک لفظ سے کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے رشتے ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئی، دشمنیاں بڑھ گئیں۔ اس لیے اپنی زبان پر قابو رکھنا میرے بھائیو، اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔